السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض السلام علیک یا عین اللہ فی خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ڈکشنری آف سورہ یاسین میں آج ہم ایک نئے لفظ تطیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سورہ یاسین میں اس ورڈ کے روٹ لیٹرز 2 مرتبہ استعمال ہو گئے ہیں، اور اس کا جو روٹ لیٹر ہے طا، یا اور را سے ڈیرائیو ہوا ہے یہ ورڈ، اور اسی سے ورڈ تطیر بنتا ہے. اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کم و بیش استعمال ہوتا ہے، مگر اسی سے نکلا ہے اور وہی عربی معنی میں ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس سے ہم آگاہ بھی ہیں. طائر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، طائرہ کہا جاتا ہوتا ہے ہوائی جہاز کو بھی. سو طائر کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، اگر آپ دیکھنا چاہیں ڈکشنری کے حساب سے دیکھنا چاہیں تو ہر وہ چیز جو پر رکھتی ہو، جس کی ونگز ہوں اور وہ فضا میں حرکت کرتی ہو، تو اسے طائر کہا جاتا ہے. اسی لیے پرندے کو طائر کہتے ہیں کہ جو کہ پرندے پروں کے ذریعے ہوا میں اڑتے ہیں، لہذا ایروپلینز کو بھی طائرہ کہا جاتا ہوتا ہے، چونکہ ان کے اندر یہی کوالٹی پائی جاتی ہوتی ہے. عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ ہر اہم کام سے پہلے پرندے ہوا میں اڑاتے تھے، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب پرندوں کو ہوا میں اڑایا جائے تو اگر وہ پرندے دائیں طرف اڑیں تو وہ کام ان کے لیے کرنا زیادہ مناسب اور اچھا ہے، اور ان کو وہ کام کرنا چاہیے. اور اگر وہی پرندے بائیں طرف مڑتے ہیں تو اس سے وہ فعل بد لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کام کو کرنے میں نتائج اچھے نہیں ملیں گے. لہٰذا وہ پرندوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کام کرنے یا نہ کرنے کا ڈائریکشن لیتے تھے کہ آیا ان حالات میں ہمارے لیے کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ پرندوں سے فال نکالتے تھے یا پرندوں سے شگون لیتے تھے. لہٰذا ابتدائی طور پہ یہ چیز پرندوں کے ذریعے کی جاتی تھی، اور اس کو عربی زبان میں اس لیے تطیر کہا جاتا ہوتا ہے. تطیر کا مطلب یہی ہے، یعنی پرندوں کے ذریعے اپنے کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ڈیسیژن لینا، پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا یا کہ نیگیٹو سائڈ پہ جائے گا. اب یہ چیز صرف پرندوں تک رکی نہیں، بلکہ کس کی لمبی ہسٹری ہے. تاریخ میں جس چیز سے بھی اچھا یا برا شگون لیا گیا، اس کو بیڈ اومن یا گڈ اومن شمار کیا گیا ہے، اس کو تطیر کہا جاتا ہوتا ہے. اور تطیر کا الفاظ جو ہیں پھر ہر اس چیز کے لیے استعمال ہونے لگے جس سے برا شگون لیا جاتا تھا، بیڈ اومن لیا جاتا تھا، جس کو منحوس سمجھا جاتا تھا. سورہ یاسین میں جن ورڈز آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن کو جاننے کے لیے ہم یہ ساری جو ہے دا ڈکشنری آف سورہ یاسین میں ایک سیریز شروع کی ہوئی ہیں، وہ اصحاب القریہ کے بارے میں استعمال ہوئے. وہ 2 پیغمبر جو ایک قوم کے پاس بھیجے گئے تھے، اور ان پیغمبروں کو اصحاب القریہ کا نام دیا ہے قرآن مجید میں. وہاں پر بھی اس قوم کا ان پیغمبروں کے بارے میں نظریہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا قالو، وہ قوم کہنے لگی کہ انا تطیرنا بکم، یعنی ہم تم کو اپنے لیے باعث نحوست سمجھتے ہیں اور ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں. تو اسی سے پھر جو ہے وہ یہ نحوست کے معنی میں قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تطیر یعنی فعل بد لینا، بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس شمار کرنا. ڈکشنری میننگ میں ایک اور معنی بھی البتہ اس کا ملتا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں انسانی اعمال کو بھی طائر کہا گیا ہے. حالانکہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ ہر وہ چیز جس کی ونگز ہوں، پر ہوں، اور وہ ہوا میں طاقت پرواز رکھتی ہو تو اس کو طائر کہا جاتا ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. سو طائر یہ تطیر کی ہی فیملی کا ایک اور ورڈ جو قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا، یہ نامہ اعمال کو اور ہمارے اعمال کو طائر کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ عمل سرزد ہونے سے پہلے انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ انسان اس کو انجام دے یا نہ دے، لیکن ایک مرتبہ سرزد ہو جانے کے بعد انسان کے اختیار میں نہیں رہتا کہ وہ اسے واپس لے لے، لہٰذا وہ انسان کے ہاتھوں سے اڑ جاتا ہوتا ہے. لہٰذا اس عمل کو بھی طائر کہا گیا، یعنی جو طاقت پرواز تو نہیں رکھتا مگر اڑ گیا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں رہا. ایسے جیسے ایک پرندہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، ہم ہاتھ سے آزاد کر دیتے ہیں تو ہمارے اختیار میں نہیں رہتا ہوتا ہے. دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف چیزوں کو بدشگونی یا بیڈ اومن سمجھا جاتا ہے. مثلا پاکستان میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو کہا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے، نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے.
اگر آپ ایون پڑھے لکھے معاشروں میں اور ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زینے کی نیچے سے گزرنا وہ لوگ اپنے لیے جو ہے وہ بیڈ اومین سمجھتے ہیں، بدشگونی سمجھتے ہیں، یا ایون نمکدانی کا گر جانا اپنے لیے وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یا آپ کسی کو اگر تحفہ دے رہے ہوں، اگر آپ پھر اس کو نائف دے رہے ہیں اور چاقو دے رہے ہیں تو اس کو وہ بدشگونی شمار کرتے ہوتے ہیں۔ سو ہر معاشرے میں مختلف قسم کی چیزیں بدشگونی کے عنوان سے موجود ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں چونکہ ہم دا ڈکشنری آف سورہ یاسین کو ڈسکس کرتے ہوئے اس لفظ کو قرآن کے دیگر مقامات پر جہاں جہاں بیان ہوا ہے اس طرح سے اسٹڈی کرتے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہو ہمارے لیے قابل فہم ہو اور ہم اس کا معنی سمجھ سکیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، انبیاء جو قوم کو ہدایت دینے کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے آئے تھے، قوم نے ان کو اپنے لیے بیڈ اومن لیا، بدشگونی لے لیا۔ حضرت صالح کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ چونکہ حضرت صالح جب اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت پورا علاقہ قحط اور خشک سالی میں مبتلا تھا۔ تو ان حالات میں جب پیغمبر خدا لوگوں کو دعوت ایمان دے رہے ہوتے تھے تو لوگ ان سے یہ کہتے کہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے چند چھوٹے سے جو حلقہ احباب ہے اس کی وجہ سے ہم ان آزمائشوں اور مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ لہذا قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہتے تھے قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے کے لیے بیڈ اومین، برا شگون، فال بد سمجھتے ہوتے ہیں، تم اس معاشرے سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے۔ ان کا ماننا اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب خوشحالی آتی تھی تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اذا جاءتهم الحسنہ قالوا لنا هذه، یہ ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُ بِهِ مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب بدحالی آتی، مشکلات آتی، برا وقت آتا تو پھر اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست اور فعل بد قرار دیتے اور بدشگونی قرار دیتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے آیا۔ اصحاب القریہ کی یہ آیا جو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، جس کی طرف میں نے آپ کو ابھی اشارہ بھی کیا ہے کہ جس کو سورہ یاسین ورس نمبر 13 to 19 ان کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں بھی قوم ان سے کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے تم کو اپنے لیے منحوس سمجھا ہے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور اگر یہ جو قحط پڑا اور ہماری بستی کے اوپر جتنے بھی مشکلات آئی ہیں اس کا فعل بد تم ہو، اس کی ریزن تم ہو، اس کی بدشگونی تم ہو، اس کا بیڈ اومن تم ہو، تمہارے آنے سے قحط پڑ گئے، اگر تم باز نہ آئے لنرجمنکم تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ البتہ بڑا اہم ہے وہ جواب جو اصحاب القریہ نے ان کو دیا، انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، ہمیں بدشگونی مت قرار دو، طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی، تمہاری نحوست تمہارے اپنے اندر ہے، تمہاری شامت اعمال ہے، خدا کا قانون مکافات ہے، آپ جیسا عمل کرو گے ویسا نتیجہ ملے گا، چاہے مومن ہو یا کوئی اور ہو۔ لہذا شگون کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شگون انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اصحاب القریہ کا وہ فارمولہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ طائرکم معکم، آپ کی بدشگونی، بیڈ اومن اس کالی بلی میں نہیں ہے، ان اڑتے ہوئے پرندوں میں نہیں ہے، وہ جو کوا آ کے آپ کے گھر کی منڈیر پہ بیٹھا ہے اس پر نہیں ہے، نمکدانی گرنے پر نہیں ہے، کسی اور فرد کے رستے میں ملنے پر نہیں ہے۔ کس چیز میں بدشگونی پائی جاتی ہے؟ طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہارے اعمال، تمہاری سوچ، تمہاری فکر اور تمہارا عمل ہے۔ کفار مکہ نے بھی یہی کام کیا جو حضرت موسیٰ اور حضرت صالح کی قوم نے کیا۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دکھوں، مصیبتوں اور ناکامیوں اور شکست کی بیڈ اومن کے طور پر لیتے تھے اور بدشگونی کے طور پر لیتے تھے، اور وہ قرآن مجید میں سورہ النساء ورس نمبر 78 میں الفاظ ہیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، کہ جب ان کو کوئی برائی اور تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اے نبی خدا یہ آپ کی وجہ سے آیا ہے، یعنی بیڈ اومن اس کو لیتے تھے۔ یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ بدشگونی لینے والے لوگ کون ہیں؟ قوم صالح، جو وہ قوم صالح جو باغی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کی۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیڈ اومن لینے والے وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کے باغی تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باغی تھی۔ اور میں آخری جو مثال اس ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ چند دیگر چیزیں اس عنوان سے پیش کرنا آپ کے سامنے مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ
ان بدبختوں کے ساتھ ایک اور بدبخت جس نے اس بدشگونی کو رواج دیا اپنے 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 علاقے میں، وہ یزید ملعون ہے، جو کہ کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اسیروں اور قیدیوں کا قافلہ شام میں وارد ہوا تو یہ شام سے باہر نکلا تھا ان کے اپنی فتح منانے کے لیے. تو جو یہ باہر نکلا تو ایک کوا آیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہیں کہیں کرنا شروع کر دی. تو اس نے اسے فال بد لیا، بدشگونی لی، اور پھر اس موقع کے جو اس کے اشعار موجود ہیں کہ لمبا بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک الشموس علی ربی جیرونی، کہ وہ جیرون کے مقام پر جب وہ قافلہ باغیوں کا آیا تو ساخ الغرابو، یزید کہتا ہے ایک کوا آیا اور چیخنے لگا. فقلت سخ او لا تصح، میں نے کوے سے کہا تو چیخے یا نہ چیخے، تو بولے یا نہ بولے، تو کہیں کہیں کرے یا نہ کرے. فقط قضیت من النبی دیونی، میں نے پیغمبر اسلام کے سارے قرض چکا دیے ہیں، میں نے اپنے سارے بدلے اتار لیے ہیں، اب تو بولے یا نہ بولے میرے اوپر فرق نہیں پڑنے والا. لہٰذا اس نے گویا کہ بدشگونی لی ہے کہ اب جو مرضی نتیجہ آنے والا وہ آتا رہے، میں نے جو قرض چکانا تھا اور جو بدلے لینے تھے بدر و حنین کے، وہ سارے کے سارے بدلے میں نے بنی احمد سے لے لیے ہیں. سو بیڈ اومین لینے والے کون تھے؟ یہ چند ایک تاریخی واقعات اور قرآنی حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. اچھا، ایک سوال اس ضمن میں انتہائی اہم ہے جس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ کیا اسلام نے بیڈ اومین سے تو منع کیا ہے؟ ہمیں ان ساری چیزوں سے واضح ہو گیا. کیا گڈ اومین یعنی نیک فال لینے سے، نیک شگون لینے سے بھی منع کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک حقیقت کی طرف ہم چلتے ہیں کہ دیکھیے، آپ بیڈ اومین لیں یا گڈ اومین لیں، نیک شگون کسی چیز کا لے رہے ہوتے ہیں اور یا بد شگونی اس کی لے رہے ہوتے ہیں، اس کا انسان کے اوپر نفسیاتی اثر ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ کسی چیز سے فال نیک لے رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں ایک امید رکھتے ہیں، وہ چیز آپ کے لیے ایک موٹیویشن کا سبب بنے گی اور ایک تحرک کا سبب بنے گی. جبکہ اگر آپ اسی سے بیڈ اومن لے رہے ہوں تو پھر کیا بنتا ہے؟ یعنی آپ نا امید ہو جاتے ہیں، آپ شکستہ دل ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر سستی آ جاتی ہے، آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. ان دونوں کا ایک نفسیاتی اثر ہے. اسی لیے ہم اسلامی روایات میں دیکھتے ہیں کہ بدشگونی سے تو سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن نیک شگونی کے بارے میں بعض مراحل پہ ہم دیکھتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں نیک فال لیا ہے. نیک فال کیا لیا؟ یعنی چند چیزوں سے اس کا ایک پازیٹیو اینگل ڈیرائیو کیا ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیک فال لیا یا نیک شگون لیا. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو کفار جو مسلمانوں کے مقابل آئے تھے، ان میں سے ایک شخص ہے جو سہیل ابن عمرو نام ہے، جس کا سہیل ابن عمرو کفار کا نمائندہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا. جب نبی کریم کے پاس آیا تو آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا، اور اس نے جب سہیل ابن عمرو کہا تو آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب کر کے فرمایا قد سہل علیکم امرک، کہ سہیل نے تمہارے اوپر یہ کام آسان کر دیا ہے. سہیل سہالہ سے نکلا ہے، سہل کہتے ہیں آسانی، یہ سہیل اسی کی تصغیر ہے، یعنی کہ آسانی کا ایک اشارہ ہوتا ہے سہیل کا معنی. تو آپ نے سہیل سے سہل کا فال لیا، یعنی تمہارا کام سہل ہو گیا اور آسان ہو گیا. اس واقعے کو علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں ڈسکس کیا ہے. سو آپ نے کیا کیا؟ ایک پازیٹیو اینگل ڈیرائیو کیا اسی نام سے جس کو آپ فال نیک کہہ سکتے ہیں یا نیک شگونی کہہ سکتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ جب خسرو پرویز ایران کے جو بادشاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تھی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت نامے کو پھاڑ ڈالا تھا، اور اس کے جواب میں اس نے پھر ایک مٹھی خاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کے طور پر ارسال کی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ خاک پہنچی اور آپ نے وہ پارسل کھولا جس میں وہ خاک تھی، تو اس مٹی کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس سے بھی ایک پازیٹیو اینگل، ایک پازیٹیو میسج ڈیرائیو کیا اور ایک نیک فال لیا. آپ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جلد ہی تم لوگ اس کے ملک کی مٹی اور خاک کے یوں مالک بن جاؤ گے جیسے یہ خاک اس وقت تمہارے قبضے میں ہے. یعنی اس سے ایک کیا کیا؟ گڈ اومن لیا، ایک اچھا اشارہ لیا. اچھا اشارہ لینا چونکہ امید کا سبب بنتا ہے، تحرک کا سبب بنتا ہے، موٹیویشن کا سبب بنتا ہے. لہٰذا جب انسان نیک گڈ اومن لے رہا ہوتا ہے تو گویا وہ فضل پروردگار کا امیدوار ہوتا ہے، خیر اور خوبی کی توقع رکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کاموں میں خیر کا امیدوار ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کسی بھی کام سے پازیٹیو اینگل لینے کا سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تفعلوا بالخیر تجدوہ،
یعنی اپنے کاموں میں نیک امید رکھو، نیک خیال رکھو، جو ہے فعال خیر رکھو، تجدوہ، تاکہ اس کے انجام تک پہنچ جاؤ اور خیر ہی آخر تک تمہیں ملتی رہے. جسے کہتے ہیں نا تھنک پازیٹیو اینڈ ہیو پازیٹیو، یا تھنک گڈ اینڈ ہیو گڈ. اچھا سوچو، اچھی امید رکھو تو اچھا ہی ملے گا. یہ تو ہو گیا نیک فعل لینا یا کسی چیز کے نیک اور اچھے چیز کے بارے میں ایک ایکسپیکٹیشنز رکھنا. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدشگونی جو ہے اس سے سختی سے منع کیا گیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ الطیرۃ شرکن، یعنی فعل بد لینا، بدشگونی لینا کسی بھی چیز سے، یہ شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو توحید کے منافی قرار دیا، یکتا پرستی کے اگینسٹ کہا ہے. اچھا، اس کا وجہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارے نامہ اعمال کو بھی طاہر اس لیے کہا گیا چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، ایک دفعہ کر دیا تو ہمارے اختیار سے باہر چلا گیا اور وہ ہماری دسترس سے باہر چلا جاتا ہوتا ہے. لہذا گویا کہ آپ جب کسی چیز سے بدشگونی لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا بیڈ اومن لے رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ نے کسی پرندے سے یا کسی بھی اور چیز سے بدشگونی شمار کی ہے، فعل بد لیا ہے، تو اس چیز کو اپنی زندگی میں مؤثر قرار دے دیا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بے بس قرار دیا ہے کہ اب اس کام میں جتنی محنت کروں، جتنا ایکسپرٹیز استعمال کروں، جو بھی کر لوں، اب یہ میرے بس کی بات نہیں رہی ہے. گویا کہ اس چیز کو جیسے خدا انسانی زندگی اور انسانی اعمال اور انسانی امور میں ایک مؤثر طاقت ہے، آپ نے خدا کے علاوہ ایک اور مؤثر طاقت کو بھی قبول کر لیا، اور وہ چیز ہے جس کا آپ نے بیڈ اومن لیا ہے، چاہے وہ الو کا بولنا ہو، چاہے وہ پرندے کا لیفٹ سائڈ پہ حرکت کرنا ہو، چاہے وہ نمکدانی کا گرنا ہو، یا آپ کے علاقے میں موجود کوئی بھی اور رسم و رواج والی چیز جس سے بیڈ اومن لیا جا رہا ہوتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں آپ نے اس چیز سے بیڈ اومن لے کر در حقیقت اپنی خدا کی خدائی میں کسی اور چیز کو محرک اور مؤثر طاقت کے طور پر قبول کر لیا ہے. لہذا الطیرۃ شرکن، یہ آپ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس منا من تطیر او تطیر لہ، جس نے فعل بد لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. اسی لیے ایک اور چیز جس کو ہم عمومی طور پہ ہم فعال تو نہیں لے رہے ہوتے لیکن اس کو مؤثر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے بعض دنوں کے بارے میں، بعض اوقات کے بارے میں. ہم کہتے ہیں بڑا منحوس دن ہے، بڑا منحوس وقت چل رہا ہے، بڑا منحوس مہینہ ہے، بڑا منحوس موسم آ گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا تعادوا الایام فتعادیکم، یعنی ایام اور زمانے سے دشمنی کا اعلان مت کرو، ان کو مت منحوس قرار دو، وگرنہ وہ واقعتاً تمہارے لیے نحوست کا سبب بن جائیں گے. میں اس کے ضمن میں ایک روایت آپ کے سامنے اگر پیش کروں کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حسن ابن مسعود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلنا چاہتا تھا، اور میں جب جانا چاہ رہا تھا ان دنوں میں میری انگلی زخمی تھی، تو میں چلا زیارت کے لیے، تو راستے میں ایک سوار مجھ سے ٹکرایا تو میرا کندھا بھی زخمی ہو گیا اور مجروح ہو گیا. پھر امام کے پاس پہنچا تو بہت رش تھا ملاقات کرنے والوں کا، تو اس قدر رش تھا کہ میرا لباس پھٹ گیا. میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو امام نے میرا حال احوال پوچھا، تو میں نے کہا فما اشأمک من یوم، کہ فرزند رسول خدا آج بڑا ہی برا اور کیا ہی منحوس دن تھا. جب امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بات سنی تو آپ ناراض ہوئے، ناراحت ہو کر فرمایا ھذا وانت تغشانا، یعنی حسن ایک طرف تو ہمارے گھر آیا ہے، دوسری طرف تو یہ بات کہہ رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک طرف تو ہمارا طرفدار اور ہمارا ماننے والا ہو، دوسری طرف اس طرح کی باتیں کرتا ہو کہ ترمی بے ذنبے کا من لا ذنب لہو. تو یہ نظریہ اور یہ سوچ رکھتے ہوئے ہمارا طرفدار کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس کو گنہگار ٹھہرا رہا ہے اور ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے جو گنہگار نہیں ہے. یعنی دن ما ذنب الایام حتی صرتم تتشأمون بها اذا جوزیتم باعمالکم فیہا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنا گناہ، تو اپنی غلطی اس کی گردن میں کیوں ڈال رہا ہے جس کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے. تو حسن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا شرمسار ہوا، میں نے امام سے کہا مولا میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے یہ غلط کہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ مجھے اور آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا کہ واللہ ما ینفعکم، خدا کی قسم یہ باتیں کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ تم ایام کو اور دنوں کو اور وقت کو گناہگار قرار دو یا ان کی غلطی کے قائل ہو جاؤ اور ان کے لیے نحوست کے قائل ہو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعَاقِبُكُم بِذَمِّهَا، کہ جب تم اس کی مذمت کرتے ہو تو اللہ کی ذات تمہیں عذاب دے گی.
لہٰذا دنوں کو، اوقات کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کی قدرت میں دخیل مت جانو کہ تم ان کو اپنے لیے اچھا یا برا خیال کرنے لگ پڑو کہ اس چیز کی وجہ سے آیا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال جو اس ضمن میں ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ روایات اپنی جگہ، یہ واقعات اپنی جگہ، میں نے تو زندگی میں کتنی مرتبہ آزمایا ہے، وہ فلاں چیز جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بدشگونی کی عامل ہے اور فعل بد ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو فلاں برا کام اس کے بعد ضرور پیش آتا ہے، میں نے کتنی مرتبہ دیکھا، ایسے واقعات دیکھیں، نمک دانی گری اور میں نے دیکھا اس کے بعد خدا نخواستہ میں خود گرا اور زخمی ہو گیا، وہ رستہ بلی نے کاٹا، جب بھی میرے رستے کو میں بلی نے کاٹا، یا بعض اوقات ہمارے علاقے میں تو مشہور ہے فلاں قوم کا اگر بندہ مل جائے تو پھر آپ کا کام ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں نے کتنی ہی مرتبہ زندگی میں آزمایا کہ جب یہ کام ہوا تو واقعتاً اس کے بعد اس کا ریزلٹ اچھا نہیں نکلا۔ تو یہ روایات اپنی جگہ، لیکن ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے بدشگونی کو جب کتنی مرتبہ آزما لیا ہے تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس کا اثر نہیں ہوتا؟ کوئی اس بات کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کے ہم کیسے قائل ہو جائیں؟ اس کا جواب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ اگر تم بدشگونی کے قائل ہو جاؤ گے تو اس کا نفسیاتی اثر تمہارے اوپر پڑے گا۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو، تطیر کا، فعل بد کا، بدشگونی کا تمہاری زندگی کے اوپر اثر ہے۔ فرزند رسول ہمارے اوپر کتنا اثر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بدشگونی کا اثر اتنا ہی تمہاری زندگی پہ پڑتا ہے جتنا تم اس کو قبول کرتے ہو۔ جتنا تم نے بدشگونی اور فعل بد کو اور ان بیڈ اومینز کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے، وہ اتنا ہی تمہارے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ لہذا 3 طرح کی صورتحال ہے۔ اگر تم ان کی اہمیت کم مانو گے اپنی زندگی میں تو ان کا اثر بھی کم ہوگا، اور اگر تم ان کے بالکل 100% ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کے بہت معتقد ہو گئے تو اس کا اثر بھی تمہاری زندگی پہ اتنا ہی ہوگا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی تو اس کا تمہاری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ نفسیاتی اثر ہے۔ علامہ طباطبائی نے بڑی تفصیلی بات کی ہے اس موضوع پہ اپنی تفسیر کے اندر۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم نے کتنی مرتبہ آزمایا اور ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نفسیاتی اثر ہے، یہ تمہاری اس نظریے اور سوچ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اچھا، ایک فوری طور پہ ایک سوال پھر فوراً دوبارہ ذہن میں آتا ہے کہ چلیں ایک زمانے سے ہم بچپن سے فعل بد لیتے آئے ہیں، چند چیزوں کی بدشگونی کے قائل رہے ہیں، اچانک سے تو رکا نہیں جا سکتا، بدشگونی کا حل کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حل ارشاد فرماتے ہیں، اور میں 2-3 حل اور بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اذا تطیرت فامض، بدشگونی سے مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر توجہ نہ دو۔ جب بھی تمہارے دل میں کوئی برائی آتی ہے، کوئی میل آتا ہے، کوئی تطیر پیدا ہوتا ہے تو اس کی اعتنا نہ کرو، اس کی پرواہ نہ کرو۔ وہ 3 چیزوں کے بارے میں وہ حدیث جس میں سے ایک چیز آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی کہ جب بھی تطیر کی حالت میں آ جاؤ، بدشگونی میں کی حالت میں آ جاؤ، فامضے، تو چل پڑو، جو کرنا ہے کر گزرو، اس کی پرواہ ہی مت کرو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفارۃ التطیر التوکل، یعنی خدا پر توکل کر کے بدشگونی کا توڑ کرو۔ اگر قائل ہو گئی ہو زندگی میں تو اب اس کا توڑ کیا ہے؟ خدا کی ذات کے اوپر توکل کیا جائے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس کو وسائل الشیعہ میں ذکر کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا تَطَيَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْزِ عَلَى طَيْرَتِهِ وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، کہ جب بھی تم بدشگونی کا خدا نخواستہ جو ہے وہ فعل بد نکال لیتے ہو، بدشگونی میں پڑ جاتے ہو، تو اس پر توجہ نہ دو، اس سے ہٹ کر آگے نکل جاؤ، بلکہ کرنا کیا ہے پھر؟ وَلْيَذْكُرُ اللَّهَ، خدا کو یاد کر کے اسی پر بھروسہ کرو، وہی تمہارے امور کا مالک ہے اور کسی کے حوالے تمہارے وہ کام نہیں کرتا، وہ خود مالک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا کا ایک جملہ ہے کہ اللہم لا طیر الا طیرک، یعنی خدا ہے کوئی بدشگونی اثر نہیں رکھتی، جو تو چاہے وہی ہوتا ہے۔ ولا خیر الا خیرک، اور دنیا میں نہ تو کوئی برائی اس وقت تک پہنچ سکتی ہے جب تک تمہارا فیصلہ سرزد نہ ہو جائے، اور نہ ہی خیر اس وقت تک خیر بن سکتا ہے جب تک تو اس کے حق میں نہیں ہوتا۔ ولا الہ الا غیرک، پروردگارا تیرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اب جب کہ ہم نے اس ورڈ کو آج سٹڈی کیا ہے، تطیر کے ورڈ کو سٹڈی کیا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ جو ہم نے لینا ہے کہ اگر ہم زندگی میں کبھی بدشگونی کے قائل رہے ہیں خدا نخواستہ اور کسی چیز کو اپنی زندگی میں دخیل سمجھتے رہے، حالانکہ اس کا کوئی ہماری زندگی میں عمل دخل نہیں تھا،
تو آج سے ہمیں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں سورہ یاسین ہی کے یہ الفاظ یاد کر لینے چاہیے کہ قالوا طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہاری وجہ سے ہی ہوتی ہے، تمہارے ساتھ بیڈ اومن تم خود ہی ہوتے ہو، تمہاری سوچ بری تو نتیجہ برا، اگر تھنک گڈ اینڈ ہیو گڈ۔ نفسیاتی اثر، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نفسیاتی اثر ہے، جتنا بھی آپ اپنے ذہن سے بدشگونی کو نکالیں گے اتنا ہی اس کے اثرات سے آزاد ہو جائیں گے، اور اس کا جو کفارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ذات پروردگار پر توکل کر کے اپنے سارے کاموں کا، اپنے سارے امور کا مالک بھی اسے سمجھو، مؤثر بھی اسی سمجھو، فیصلہ صادر کرنے والا بھی اسے سمجھو، اس کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں دخیل مت جانو۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں خالق کائنات کے اختیارات کو سمجھنے اور اب کسی اور کو اپنی زندگی میں دخیل نہ جاننے کے نظریے پر چلتے ہوئے ہر وقت راہ خدا پر توکل اور بھروسہ کر کر اپنی محنت و قوت کو راہ خدا میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔